قناعت کی اہمیت تعارف قناعت ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جو نہ صرف فرد کی روحانی اور نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرتی اور اقتصادی پہلوؤں میں بھی اس کے بے شمار فوائد۔ آویات کا مطلب صرف کم میں خوش ہونا نہیں بلکہ اپنے وسائل حالات اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر اطمینان رکھنا بھی ہے۔ عمل زندگی میں قناعت انسان کو فضول خرچی، حسد اور بے چینی سے بچاتی ہے اور اسے ایک پرسکون، متوازن اور باوقار زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ مضمون قناعت کی تعریف، اس کے مذہبی، نفسیاتی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد، قناعت اختیار کرنے کے عملی طریقے، ممکنہ مشکلات اور ان کے حل اور نتیجہ پر مشتمل ہے۔ قناعت کی تعریف۔ قناعت عربی زبان کے لفظ قناع سے ماخوذ ہے جس کے معنی اطمینان اور راضی رہنے کے ہیں۔ عام فہم زبان میں قناعت سے مراد وہ حالت ہے جس میں انسان اپنی ضرورتوں اور خواہشات میں تمیز کرتا ہے، غیر ضروری خواہشات سے بچتا ہے اور جو اس کے پاس ہے اس پر خوش رہتا ہے۔ قناعت کا تقابلی نقطہ لالچ اور منافع پرستی ہے جو انسان کو ہمیشہ زیادہ چاہنے اور نجتا ناگزیر مایوسیوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ ذہب نقطۂ نظر اسلام میں قناعت کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اکثر مومنین کو دنیا کی کم چیزوں میں خوش رہنے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے اور حد استطاعت سے زیادہ خواہشات نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب کی سیرت یہ قناعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنے دنیاوی آسائشوں سے کم ہی رغبت ظاہر کی اور دین میں سادگی و اعتدال کی تعلیم دی۔ اسی طرح دیگر مذہبی روایات اور حکمت عملیوں میں قناعت کو ایک فضیلت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، دکھ اور اضطراب کو کم کرتی ہے اور شکر گزاری کے جذبات کو فروغ دیتی ہے۔ قناعت کے نفسیاتی فوائد۔ اضطراب اور ذہنی دباؤ میں کمی۔ قناعت انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر پرسکون رکھتی ہے۔ جب خواہشات محدود ہوں تو انسان کو مستقبل کی غیر یقینی حالتوں کا کم خوف ہوتا ہے۔ 2. خوشی اور اطمینان۔ قلب مستقل خواہشات اور مادی لالچ کی بجائے جب انسان اپنی موجودہ نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے تو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ 3. خود اعتمادی اور خودداری۔ قناعت سے فرد کا انحصار صرف دوسروں اور معاشرے کی تصویروں پر کم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں زیادہ خود اعتماد رہتا ہے۔ 4. رشتوں میں بہتری۔ جب انسان قناعت اختیار کر لیتا ہے تو وہ دوسروں سے موازنہ کم کرتا ہے جس سے حسد اور نزاع کا امکان کم ہو جاتا ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ معاشرت و اخلاقی فوائد۔ قناعت کا سماجی اثر ذاتی فوائد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب برادری میں قناعت پھیلتی ہے تو وسائل کی غیر ضروری طلب کم ہوتی ہے، غربت کے اثرات کم ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا رویہ فروغ پاتا ہے۔ قناعت سے ایک فرد میں شفقت، ایثار اور دوسروں کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بالاتر ظاہر کرنے اور دکھانے کی کوشش میں نہیں ہوتا ہے۔ سے برادری میں ہم آہنگی، تعاون اور اجتماعی فلاح ممکن ہوتی ہے۔ اقتصادی فوائد۔ قناعت فرد اور معاشرے دونوں کی معاشی صحت کے لیے مفید ہے۔ ذیل میں چند مخصوص اقتصادی فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ ذاتی بچت اور مالی استحکام۔ قناعت رکھنے والا فرد غیر ضروری خرچ کم کرتا ہے، بجٹ میں نظم ہوتا ہے اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے پیسے بچاتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ۔ جب افراد کم اشیاء خریدتے ہیں تو وسائل پر دباؤ کم ہوتا ہے، فضلہ اور آلودگی میں کمی آتی ہے اور ماحول محفوظ رہتا ہے۔ مساوات اور منصفانہ تقسیم۔ قناعت کے نتیجے میں دولت کی غیر ضروری مرکزیت کم ہوتی ہے، بڑھئے جس سے معاشی عدم مساوات کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے۔ بات قدر کی بحالی۔ قناعت کے ذریعے لوگوں کی مصنوعات کی دیرپا قدر بڑھتی ہے اور بے وجہ فیشن اور رفتار پسندی کا نقصان کم ہوتا ہے۔ قناعت اور کامیابی کا توازن۔ کئی لوگ قناعت کو ناکامی یا سستی سے جوڑ دیتے ہیں مگر حقیقت میں قناعت اور مقصدیت آپس میں متصادم نہیں۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترقی یا بہتری کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کوششیں ترقی، توازن اور اخلاق کے ساتھ ہو۔ قناعت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ خواہ کسی مقصد کے پیچھے دوڑنا ہے تو اس کے ضابطے اور حدود رہے، نہ خود کو ختم کر دینا اور نہ دوسروں کے حقوق پامال کرنا۔ ایک کامیاب اور بامقصد زندگی وہ ہے جس میں قناعت کے اصول موجود ہیں۔ محنت، استقامت، اعتدال اور شکر گزاری۔ قناعت اختیار کرنے کے عملی طریقے۔ ایک، ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھیں۔ ہر چیز کی خریداری سے پہلے خود سے پوچھیں کیا یہ واقعی میری ضرورت ہے یا صرف عارضی خواہش۔ ضروریات کی فہرست تیار کریں اور اس کے مطابق خرچ کریں۔ 2. شکر گزاری کی عادت بنائیں۔
روزمرہ کے معمولات میں شکرگزاری کے لمحات ڈالیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کر شکرگزار دل کو خوش رکھتی ہے اور خواہشات کو کم کرتی ہے 3 سادگی اپنائیں گھر لباس اور زندگی کے دیگر شعبوں میں سادگی اختیار کر سادہ زندگی آپ کو فضول خرچی سے بچاتی ہے اور داخلی سکون دیتی ہے 4 مادی مقابلہ بازی سے پرہیز کریں دوسروں کے ساتھ غیر ضروری مقابلہ بازی انسان کو قناعت سے دور لے جاتی ہے سوشل میڈیا پر محتاط رہیں جو تصویر اب دیکھتے ہیں وہ اکثر کامل نہیں ہوتی اس سے خود کا موازنہ مت کریں 5 لمبی مدت کے اہداف بنائیں قناعت کو محدودیت سمجھنے کی بجائے ایک حکمت عملی کے طور پر اپنائیں اپنے مالی اور ذاتی اہداف طے کریں اور ان کے مطابق وسائل مختص کریں 6 دوسروں کی مدد کریں صدقات خیرات اور دوسروں کی مدد سے انسان اپنے دل کو کشادہ کرتا ہے اور قناعت میں اضافہ ہوتا ہے یہ عمل نہ صرف دوسروں کی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ دینے والے کو بھی سکون دیتا ہے 7 ذہنی مشقیں اور مراقبہ ذہنی ورزشیں مراقبہ اور دعا ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں اور خواہشات کو قابو میں رکھنے میں مددگاری ثابت ہوتے ہیں ممکنہ مشکلات اور ان کا حل قناعت اختیار کرنے میں بعض اوقات پیچیدگیاں آتی ہیں خاص طور پر جب معاشرہ مادو کامیابی کو عزت کی علامت سمجھتا ہو ذیل میں چند عام مسائل اور ان کے عملی حل دیے جا رہے سماج دباؤ معاشرتی توقعات انسان کو ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنے پر مجبور کر دیتی آواز کا حل یہ ہے کہ ذاتی حدود کا تعین کریں اور اپنے قریبی لوگوں کو اپنے مقاصد سے آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کی حمایت کر سکیں مالی عدم استحکام جب اختیار میں کمی آتی ہے تو افراد سخت پٹریوں میں آ سکتے ہیں ایسی صورت میں بجٹ بنائے غیر ضروری اخراجات کا جائزہ لیں اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سے مالی استحکام کی طرف بڑی خراباں عادات بعض افراد میں لمبی عادات ہوتی ہیں جیسے فاسٹ فیشن کھانے پینے میں فضول خرچی یا ادائیگیوں کی غیر محتاط عادتیں ان عادات کو تبدیل کرنے کے لیے خود کو بتدریج بدلیں ایک وقت میں ایک عادت پر کام کرنا موافق ماحول اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں قناعت کو کم سمجھا جاتا ہے تو ایسے کمیونٹی گروپس دوست تلاش کریں جو سادگی اور اعتدال کی قدر کرتے ہوں آن لائن کمیونٹیز اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں قناعت کے لیے معاشرتی حکمت عملی قناعت کو فرد کے دل تک محدود رکھنے کی بجائے اسے معاشرتی سطح پر فروغ دینا بہت ضروری ہے تعلیمی نصاب میں مالی خواندگی اور اخلاق چھوٹی تربیت شامل کرنے سے نوجوان نسل میں قناعت کا شعور پیدا کیا جا سکتا ہے میڈیا اور اشتہارات میں ذمہ داری کا نفاذ اور سرکاری و نجی سطح پر ایسے پروگرام جن میں مختصر اور مؤثر رہنمائی دی جائے قناعت کو معاشرتی قدر بنا سکتے ہیں مزید برآں کمیونٹی سینٹرز مساجد اور مدارس میں قناعت اور معاشرتی اخلاقی پر مبنی ورکشاپس منعقد کی جا سکتی ہیں ایسی تقاریب افراد کو عملی طور پر سکھا سکتی ہیں کہ کس طرح محدود وسائل میں بھی معیار زندگی بہتر رکھا جا سکتا ہے قناعت اور ماحولیات قناعت ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ گہرے ربط میں ہے جب انسان کم خریدتا ہے کم ضائع کرتا ہے اور زیادہ دیر پا چیزوں کو ترجیح دیتا ہے تو وسائل کم استعمال ہوتے ہیں کاربن اخراج کم ہوتا ہے اور قدرتی ماحول محفوظ رہتا ہے لہذا قناعت کو ماحولیاتی تحریک کا حصہ سمجھنا چاہیے نہ صرف ذاتی بلکہ عالمی سطح پر بھی فائدہ مند ہے معروف شخصیات میں قناعت کے اسباق تاریخ میں کئی بڑی شخصیات نے قناعت اور سادگی کے ذریعے اپنی کامیابی کی بنیاد رکیان شخصیات کی زندگیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت اور شہرت کے باوجود اندرونی اطمینان کس قدر اہم ہے مخصوص نام اور مثالیں شامل کی جا سکتی ہیں تاکہ طلبہ اور قاری کو عملی مثالیں مل سکنیں قناعت انسانی زندگی کا ایک لازمی رکن ہے یہ صرف ایک اخلاقی وصف نہیں بلکہ ایک عملی رہنما اصول ہے جو فرد کو ذہنی سکون مالی استحکام اور معاشرتی ہم آہنگی دیتی ہے قناعت ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی ہمیشہ زیادہ میں نہیں بلکہ قدر میں ہے اس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی ذات کی بہتری کر سکتے ہیں بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں جو کم وسائل میں زیادہ خوشی سکون اور انصاف فراہم کریے آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ قناعت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو مادی دنیا کے بھنور سے نکال کر اس کے اصل مقصد یعنی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف جاتی ہے اگر ہم فرداً قناعت اختیار کریں تو مل کر ایک بہتر سادہ اور مزید مساوی معاشرہ تشکیل دے سکیں گے اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید تقسیم روزمرہ مثالوں قرآنی و حدیث حوالے تعلیمی اسائنمنٹ کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کر دوں
قناعت کی اہمیت۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے بے حد نافع ہے۔ قناعت کا مطلب بس یہ نہیں کہ کم میں خوش رہو، بلکہ یہ ایک سنجیدہ ذہنی ریاست ہے جس میں انسان خواہشات اور ضروریات میں تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے، غیر ضروری خواہشات کو محدود رکھتا ہے وہ چیزیں جو اس کے پاس ہیں ان میں شکر ادا کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب صارفیت، کنزیومرزم اور مقابلہ بازی نے زندگی کے ہر گوشے کو متاثر کیا ہوا ہے، قناعت کی افادیت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم قناعت کی تعریف، اس کے نفسیاتی، معاشی اور اجتماعی فوائد، قناعت کو اپنانے کے طریقے اور معاصر دور میں اس کی ضرورت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت عربی لفظ ہے جس کے معنی اطمینان، لبریز ہونا اور کسی چیز پر راضی رہنا ہوتے ہیں۔ عملی انداز میں قناعت وہ اخلاقی صفت ہے جس میں انسان اپنے لفظ تمنا کو ضرورتوں تک محدود کرتا ہے اور غیر ضروری ریاضت، دکھاوے، فضول خرچی سے بچتا ہے۔ قناعت کا تعلق دل کے اطمینان، عقل کی فراست اور نفس کی تقوی سے ہے، یعنی وہ اندرونی حالت جب انسان اپنے مالک، محنت اور حالات پر اطمینان محسوس کرتا ہی۔ روحان اور دینی اہمیت، زاہدانہ تعلیمات اور مذہبی نصوص میں قناعت کو بہت سراہا گیا ہے۔ دنیاوی چیزوں کی محبت انسان کو اللہ کی یاد، روحانی ترقی اور آخرت کی تیاری سے دور کر سکتی ہے، اس لیے قناعت کو روحانی فلاح کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق شکر گزاری، صبر اور اطمینان کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ عمل قلب کو سکون پہنچاتا ہے اور انسان کو غیر ضروری لالچ اور ہوس سے بچاتا ہے۔ قناعت کی بدولت انسان اپنی نماز، عبادت اور اخلاق روے میں بہتری لاتا ہے، کیونکہ اس کا دل مادی لذتوں کا غلام نہیں رہتا۔ نفسیاتی فوائد، قناعت ذہنی سکون اور جذباتی توازن کا باعث بنتی ہے۔ جب خواہشات بے حد ہوں تو انسان مستقل دباؤ، اضطراب اور کمیونی احساس کمی سے دوچار رہتا ہے۔ مقابلے اور خود نمائی کے عہد میں لوگ دوسروں کے معیار کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اداسی اور غیر مطمئنی عام ہو چکی ہے۔ قناعت کے ذریعے فرد مندرجہ ذیل نفسیاتی فوائد حاصل کرتا ہے۔ ذہنی سکون، جو شخص اپنی حالت سے راضی ہوتا ہے، اس میں فکر و تشویش کم رہتی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ، جب آپ اپنی ضروریات جان لیتے ہیں تو غیر ضروری تسلیمات کے لیے دوسروں پر انحصار کم ہوتا ہے۔ کم اشتعال اور بہتر تعلقات، کم حرص اور لالچ کے نتیجے میں گھریلو اور سماجی تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ بہتر فیصلہ سازی، قناعت انسان کو غیر معقول خواہشات سے آزاد کر کے عقل مندی سے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ معاشی و عملی فوائد، قناعت کا اثر صرف دل اور دلائیں پر نہیں بلکہ عملی زندگی اور مالی معاملات پر بھی گہرا پڑتا ہے۔ بچت اور مالی استحکام، قناعت انگیز خرچ کم کرتی ہے جس سے بچت ممکن ہوتی ہے اور مالی دشواریوں کا سامنا کم ہو جاتا ہے۔ قرضوہے سے بچاؤ، جب افراد فضول خرچی اور غیر ضروری قرض لینے سے باز رہتے ہیں تو معاشرے میں قرضوں کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ وسائل کا بہتر استعمال، قناعت کی وجہ سے وسائل ضائع نہیں ہوتے اور معیشت میں استحکام آتا ہے۔ فضول پیداوار اور ماحولیاتی فائدہ، سادہ ماوارن زندگی ماحولیاتی اثرات کو کم کرتا ہے۔ کم خرچ، کم فضلہ اور کم زبردست کھپت کے باعث زمین کے وسائل محفوظ رہتے آؤ۔ سماج فوائد، قناعت کا اثر فرد سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کو بہتر بنا دیتا ہے۔ کم حسد اور نفرت، جب افراد دوسروں کی دولت و املاک کو بطور نمائش نہ دیکھیں تو حسد اور رقابت میں کمی آتی ہے۔ برداشت اور ہمدرد چھوٹیے، قناعت سے لوگ دوسروں کی ضروریات کو سمجھتے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جس سے سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ سماجی انصاف، جب معاشرتی تقاضے غیر ضروری طور پر بڑھتے نہیں تو دولت کی منصفانہ تقسیم آسان ہوتی ہے۔ معاونت کی مضبوطی، جب لوگ اپنے وسائل محدود رکھتے ہیں تو دوسروں کی مدد کے لیے وقت اور توانائی دستیاب ہوتی ہے۔ قناعت کے مقابلے میں ہوس اور لالچ کے نقصانات، قناعت کی مخالفت میں موجود روی جیسے ہوس، دکھاوا، بے لگامیانہ خواہشات نہ صرف فرد کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ضروری خرچ، معاشی بے سبھی، اخلاقی زوال اور ماحولیاتی بگاڑ، ان کے واضح نتائج۔ انسان جب دوسروں کے مقابلے میں خود کو کمتر محسوس کرتا ہے تو وہ ذاتی عزت اور اطمینان کھو دیتا ہے اور یہ سلسلہ ایک منفی ثقافت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ قناعت کیسے پیدا کی جائے؟ عملی رہنما اصول، قناعت ایک پرورش پانے والی عادت ہے۔ اسے فوراً حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر مندرجہ ذیل اقدامات اس راستے کو آسان بنا سکتے ہیں۔
ضرورت اور خواہش میں فرق سیکھیں، اپنی روزمرہ ضروریات، خوراک، لباس، رہائش، صحت اور خواہشات، برف کا نیا ماڈل فون، برانڈڈ چیزیں میں تمیز کریں، ضروریات پوری کرنا لازم مگر خواہشات پر قابو رکھنا دانائی ہے۔ 2 شکر گزاری کی مشق کریں، روزانہ اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر ادا کریں، شکر گزاری دل کو مثبت بناتی ہے اور کم چیزوں میں خوشی تلاشنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ 3 مقابلہ بازی سے دور رہیں، سوشل میڈیا اور دکھاوے سے خود کو محدود کریں، زندگی کو دوسروں کے معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قدر و منزلت کے مطابق سادہ رہن سہن اپنائی، سادہ زندگی نہ صرف مالی بوجھ کم کرتی ہے بلکہ وقت اور توانائی بھی بچاتی ہے، غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا پائیں، بنیادی قدروں پر توجہ مرکوز کریں۔ 5 خیرات اور سخاوت کو معمول بنائیں، دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور مادی چیزوں کی خواہش کم ہو جاتی ہے، سخاوت قناعت کے مخالف یعنی لوٹ کرنے والے نفس کو قابو کرتی ہے۔ 6 حکمت عملی سے خرچ کریں، بجٹ بنائیں، غیر ضروری خریداری کو ٹالیں، بچت اور سرمایہ کاری کو ترجیح دیں، مالی منصوبہ بندی قناعت کو عملی شکل دیتی ہے۔ 7 نفسیاتی نظم و ضبط، خواہش پیدا ہونے پر وقفہ لیں، فوراً خریداری کرنے کی بجائے ایک دن یا ایک ہفتہ انتظار کریں، ممنہ اس وقفے میں خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ 8 روحانی مشقیں اور مراقبہ، عبادت، ذہنی مراقبہ اور خود احتسابی سے خواہشات کی شدت کم ہوتی ہے اور دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ قناعت کے چیلنجز اور ان پر قابو، قناعت اپنانا آسان نہیں کیونکہ جدید زندگی کے رجحانات اسے مشکل بناتے ہیں۔ اشتہارات کا سیلاب، سوشل میڈیا کا دباؤ، معاشی توقعات اور دوست اور رشتہ داروں کا دکھاوا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے درج ذیل حربے کارآمد ہے۔ میڈیا ڈائٹ، سوشل میڈیا اور اشتہارات کے استعمال کو محدود کر مقاصد کا اعادہ، ہر ماہ اپنے حقیقی مقاصد کو نوٹ کریں اور غیر ضروری خواہشات کو ان سے جوڑنے سے گریز کر ماحول دوست فروغ۔ ایسے برانڈز اور مصنوعات کا انتخاب کریں جو طویل مدتی معیار اور اخلاقی پیداوار کی بنیاد رکھتے ہو۔ حرمت قدروں کی طرف واپسی، خاندان اور مشرقی تہذیبوں میں پائی جانے والی سادگی اور میانہ روی کو فروغ، نوجوان نسل اور قناعت، نوجوان نسل کے لیے قناعت کی تعلیم خاص طور پر ضروری ہی نوجوانوں ہے پر سوشل میڈیا کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور وہ فوری تسکین اور دکھاوے کی دوڑ میں پڑ جاتے۔ تعلیم اداروں اور گھروں میں ایسے نصاب اور گفتگو آہے کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو معودیت کے بجائے مثبت اقدار، کام کی اہمیت اور اخلاقی زندگی کی طرف راغب کریں۔ اسکولوں میں مالی خواندگی اور عملی زندگی کی مہارتیں سکھانے سے نوجوان قناعت کے قریب آئیں گے۔ قناعت اور عالمی مسائل، قناعت نہ صرف فردی بلکہ عالمی مسائل کا حل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی، وسائل کی قلت، فضلہ اور غیر ضروری پیداوار، یہ سب انسانی خواہشات کی پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ اگر دنیا بھر کے لوگ قناعت اختیار کریں تو توانائی کی کھپت، پانی اور خوراک کے بحران کو کم کیا جا سکتا ہے اور یکساں ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ قناعت کے عملی مثالیں، ایک متوسط طبقے کا خاندان جو ضروریات کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیتا ہے اور فضول خرچی کو ٹالتا ہے، وہ مالی اور جذباتی طور پر مستحکم رہتا ہے۔ ایک کاروباری شخص جو معیاری مصنوعات کم قیمت پر فراہم کرنے کے لیے سادگی اور کارکردگی اپناتا ہے، طویل مدتی کامیابی حاصل کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ محض لگژری دکھاوے پر مبنی مارکیٹنگ کرے۔ طالب علم جو مواد زندگی کو دوسروں کی نقالی سے نہیں بلکہ اپنے عملی مقاصد اور سیکھنے کی لذت سے جاڑتا ہے، وہ زیادہ مطمئن اور کامیاب ہوتا ہے۔ نتیجہ، قناعت ایک ایسی قدر ہے جو فرد کے اندرونی سکون، سماجی مساوات، مالی استحکام اور ماحولیات کی حفاظت ہر سطح پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایک عملی فلسفہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ضروریات کے فرق کو پہچانا جائے، شکر گزاری کی عادت اپنائی جائے اور خواہشات کے قابو میں رہتے ہوئے زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ موجودہ دور کی تیز رفتار اور مادی خواہشات سے بھرپور دنیا میں قناعت انسان کو ایک مستحکم، باوقار اور پرامن زندگی کی جانب لے جاتی ہے۔ قناعت صرف ایک فردی فضیلت نہیں بلکہ اگر اجتماعی طور پر اپنائی جائے تو یہ معاشرہ تبدیل کر دیتی ہے، قرضوں کی قید ختم ہوتی ہے، ماحولیاتی بحران میں کمی آتی ہے اور انسانیت کے لیے زیادہ منصفانہ دنیا کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم اپنے بچوں، نوجوانوں اور معاشرتی اداروں میں قناعت کے مفہوم کو فروغ دیں تاکہ آنے والی نسلیں ایک زیادہ پائیدار، مطمئن اور اخلاقی دنیا میں جی سکیں۔ آخر میں، قناعت کی راہ پر چلنا محض ایک ذاتی انتخاب نہیں
بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، شکر گزاری، سادگی، بچت اور دوسروں کی مدد وقت کے ساتھ بڑے تبدیلی کے بیج بن جاتے ہیں۔ آئے ہم سب قناعت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔